السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عبارت کی ترکیب کریں گے اور اس میں جو قواعد جاری ہوں گے ہم وہ قواعد پڑھیں گے۔ آج کی جو عبارت ہے ہماری عبارت یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سب سے پہلے یا حرف ندا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یا یہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو یا اطلبو کے، تو یہ یا ادعو کے قائم مقام ادعو فعل مضارع صیغہ واحد متقلب فعل ہو گیا۔ اب ہم اس کا فاعل تلاش کریں گے، تو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ فاعل فعل کا کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ اگر واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور کلام کے شروع میں ہے تو اس کا اکثر فاعل باہر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افعال فعل کے صیغے ہیں اس کا جو ان کا فاعل ہے اندر آتا ہے۔ لہذا یہاں ادعو یہ واحد متکلم ہے، اس کا جو فاعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ آگے چلیں، مقلب القلوب، مقلب القلوب پہلا نقرہ دوسرا معرفہ۔ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ پہلا نقرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نقرہ مضاف اور معرفہ مضاف الیہ، تو یہاں مقلب یہ مضاف، القلوبی یہ مضاف الیہ۔ اب سوال ہوگا کہ القلوبی مجرور کیوں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ مضاف الیہ تو ہے، ہمیں یہ پتہ ہے مضاف الیہ ہے، لیکن اس پر عمل کس نے کیا ہے، تو ہم کہیں کہ یہ مقلب یہ مضاف ہے، اور اسماء عاملہ میں سے ایک مضاف ہے، وہ اپنے مضاف الیہ کو جر یعنی مجرور کرتا ہے۔ تو مضاف الیہ مل کر یہ بنیں گے منادہ قائم مقام مفعول بہ کے۔ اس میں سوال ہوگا کہ یہ جو ہے مقلب یہ منصوب کیوں ہے، اس کو نصب کس نے دیے، تو ہم بولیں گے کہ اس کو نصب یا حرف ندا نے دی۔ ہم نے پہلے بھی قاعدہ پڑھا ہے کہ جب منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا تو اس کو یہ حرف ندا نصب دیتے ہیں، تو لہذا یہ اس کو یا حرف ندا نے منصوب کیا ہے۔ آگے چلے، ثبت یہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل۔ ثبت فعل امر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، قلب یہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ثبت کے لیے، اعلی حرف جار دینک یہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار کے لیے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ثبت فعل سے، ثبت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء حقر یہ ہو گیا مقصود بے ندا۔ پھر حرف ندا، پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ یعنی قائم مقام مفعول بہ سے اور مقصود بے ندا سے مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ۔ اور یہ آخری میں قاعدہ یہ بیان کرتا ہوں، پھر ہم آج کی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر منادہ معرف باللام ہو یعنی منادہ معرفہ الف لام سے ہو تو ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ایتہا کا فاصلہ لانا واجب ہے، یعنی مذکر کے لیے ایہا اور مؤنث کے لیے ایتہا کا اضافہ لانا واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، یا ایہا النبی یا ایتہا النفس المطمئنہ۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ یا ایہا النبی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل اسم انا ضمیر اس کا فاعل، ایو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ موصوف، النبی یہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ منادہ قائم مقام مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ قائم مقام مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔